کیا ہے مگر حبیب اس میں درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دل تو ہے لیکن دنیا میں گھر چکا ہے. کسی پر مختصر محنت کی ضرورت ہے, کسی پر طویل محنت کی ضرورت ہے. مختصر سی محنت پر صدیق اکبر ہے کہ قبول کر رہے ہیں, علی مرتضیٰ ہے کہ قبول کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر 13 سال مکے میں محنت ہوتی رہی, پھر مدینہ منورہ میں جا کر محنت فرماتے رہے, اور ان کے نفس کو پامال کرنے کے لیے معرکہ آرائیاں بھی ہوئی, مقابلے بھی ہوئے, خون ریزیاں بھی ہوئی, فتوحات بھی ہوئے. اس کے بعد ایک وقت وہ آیا, مکہ جب فتح ہو گیا, دل بھی ان کا فتح ہو گیا, اس میں چراغ ٹمٹماتا ہوا جگمگا رہا ہے. اے میرے حبیب, میرا آپ تک جو پیغام پہنچ رہا ہے یہ پڑھ کے سنانا ہی آپ کا کام نہیں ہے, ان کے دلوں پر محنت کرنا میرے مصطفیٰ کا کام. تو یہ ایسا نہیں ہے یوں نگاہ ڈالتے ہی سب کچھ ہو جاتا ہوگا. ایسا ہوتا تھا تو مکہ مکرمہ میں 13 سال صعوبتوں میں نہیں گزرتے تھے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیے بس فوراً منزل تک ہمیں پہنچنا چاہیے, ایک لمحے کے اندر دیدار مصطفیٰ کرا دینا چاہیے, ایک لمحے کے اندر یہاں بیٹھے تو آپ عالم بالا کی سیر کرنا چاہیے. اے میرے پیاروں, ہو سکتا ہے ایسا, لیکن اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے. ایک تو تعلیم کے اندر صلاحیت قبول چاہیے, اور معلم و مربی کے اندر فی الفور فیض منتقل کرنے کی استعداد چاہیے. ادھر سے استعداد ہے, ادھر سے قابلیت کے لحاظ سے وہ خوبی نہیں ہے, یہ بیک تجلی بھسم کر کے رکھ دیتی ہے, کہیں کا انسان نہیں رہتا. اس لیے قدرت کا نظام یہ ہے کہ کبھی تیزی سے کسی کو شرف عطا کیا جاتا ہے, کسی کو اور مزید وقت دے کر شرف عطا کیا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, سنیے. قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے, یہ رکاوٹیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, کثافتیں آ جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے, دنیا کے جھمیلوں کی وجہ سے. ایسے دل پر دبیز پردے آ جاتے ہیں کہ ایسا ہم 40 دن ذکر کرتے ہی فوراً چھٹ جائے کوئی ضروری نہیں, ٹائم ضائع ہی لگتا ہے. توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, آنکھ سے آنسو بہا رہے ہیں, لیکن دیکھتے ہی فجر میں خوشو ابھی نہیں پیدا ہوا, ظہر کے اندر بھی کیفیت نہیں پیدا ہوئی ہے. کام کیا ہے؟ روحانیت میں کام یہ نہیں ہے جو لوگ عام طور پہ معیار بنا کے چلتے ہیں. پیر وہ ہے کہ دم کرے تو بیماروں کو شفا مل جائے. پیر وہ ہے دکان کا افتتاح کرے تو دنیا کی دولت اس کے پاس آنے لگ جائے. اگر یہ حاصل نہ ہو, دکان کا افتتاح کر کے گزر گئے اور اتفاق سے بل سے دکان ہی نہ چلے, کھائے کا بھی افتتاح اس سے ہم نے کرایا لیکن کاروبار ٹھپ ہو گئے, جو کچھ سرمایہ لگایا تھا وہ بھی نہیں نکل کے آیا ہے. لہٰذا معیار پر ہمارا پیر نہیں اترا ہے. یہ ہم نے بچے کو بیماری کے زمانے میں پیش کیا, دعا پڑھائی, اتفاق سے خزائن الہی سے وہ مر چکا. ارے حضرت سے دعا کریں, کیا فائدہ. گھر کے اندر کوئی مشکلات آئی ہوئی تھی, ان مشکلات کی دعا کو کرائی گئی, وہ مشکلات نہیں ٹلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پیر, ہمارا شیخ, ہمارا مربی, ہمارا معلم معیار پر ہمارے نہیں اترا. یہ تمہارا معیار ہے, یہ تمہاری کسوٹی ہے جس پر تم کس رکھو. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بزرگوں کی برکت سے, مگر یہ مقصود نہیں ہے. مقصود تو یہ ہے کہ تم محفل میں بیٹھو, ذکر و اذکار کرو, اور تم صحبت سے فیض پاؤ تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد قائم ہو جائے. علائق دنیا سے تمہارا دل ایک لخ پر دکھائے اور صرف یاد الہی کی طرف تمہارا دھیان بڑھتا چلا جائے. اور نماز پڑھو تو حال یہ ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنا. یہ ہے پرکھنے کی چیز, یہ ہے بیعت کا مقصد, یہ ہے سلوک کے ذریعے سے پانے والی منزل. اگر یہ منزل مل رہی ہے, باقی بچہ